وعلى آلك وأصحابك یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے روز جمعہ مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج سے پہلے ہمارا بیان چل رہا تھا عیدین کے بارے میں، یعنی عیدین کا طریقہ، عیدین میں کون سی رکعت واجب ہے، کون سی کیسے نماز پڑھنی چاہیے۔ آج سے ہم پڑھیں گے مدنی وصیت نامہ۔ رسالے کا نام ہے مدنی وصیت نامہ۔ اس میں کفن دفن کے احکامات وغیرہ اس رسالے میں ہم پڑھیں گے۔ مدینہ منورہ سے 40 وصیتیں اور وصیت باعث مغفرت، طریقہ تجہیز و تکفین، مرد کو کفن پہنانے کا طریقہ اور عورت کو کفن پہنانے کا طریقہ، یعنی تجہیز و تکفین یعنی میت کو کیسے نہلاتے ہیں اور نہلانے کے بعد میت کو کیسے ہم قبر میں اتارتے ہیں، اس کا طریقہ، اور پھر مرد اگر میت ہے اس کو کپڑے کیسے پہنائیں گے، یعنی کفن کیسے پہنائیں گے، اور عورت اگر میت ہے تو ہم اس کو کپڑے کیسے پہنائیں گے، اس کے کپڑے کتنے ہوں گے۔ اس حوالے سے ہم اس رسالے میں ہم انشاءاللہ سماعت کرنے والے ہیں۔ آج ماشاءاللہ تھوڑی سی افسوس چند گھڑیاں طیبہ کی جو ہیں وہ ہم سماعت کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ مسلسل ہم کل سے یہ مدینہ پاک کی کچھ وصیتیں سننے کے بعد ہم اپنا رسالہ آگے جاری اور ساری کریں گے۔ مدینہ منورہ سے 40 وصیتیں۔ الحمدللہ علی احسان ہی اس وقت نماز فجر کے بعد مسجد نبی شریف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بیٹھ کر 40 وصایا من المدینہ المنورہ یعنی مدینہ منورہ سے 40 وصیتیں تحریر کر نیکی سعادت حاصل کر رہا ہوں ماشاءاللہ۔ یعنی اس کتاب کے مصنف علیہ رحمہ بتا رہے ہیں کہ میں اس کتاب کو مسجد نبوی میں بیٹھ کر 40 وصیتیں اس کتاب میں لکھ رہا ہوں، وہ آپ لوگ سماعت کریں۔ آج میری مدینہ منورہ کی حاضری کا آخری صبح ہے۔ سورہ روضہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر عرض سلام کے لیے حاضر ہوا چاہتا تھا، اور آج رات اگر جنت البقیع میں مدفن کی سعادت نہ ملی تو مدینے سے جدا ہونا پڑ جائے گا۔ اشک بار دل بے قرار ہائے افسوس، چند گھڑیاں طیبہ کی رہ گئی ہیں، دل میں جدائی کا غم ہے طوفان مچا رہا۔ مصنف علیہ رحمہ کہہ رہے ہیں کہ چند گھڑیاں بکی ہیں، بس چند گھڑیوں کے بعد، چند لمحوں کے بعد ہم سے یہ طیبہ چھوٹ جائے گا، یہ مدینہ منورہ مجھ سے چھوٹ جائے گا۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر جو وصیتیں آج لکھ رہا ہوں، آج وہ وصیتیں مجھ سے جدا ہو جائیں گی، یہ لکھ کے یہاں سے میں جدا ہو جاؤں گا۔ آج اگر میرا مدفن یہاں جنت البقیع میں نہ ہوا تو پھر مجھے واپس آنے کا موقع ملے گا یا نہیں۔ وہ تمنا کر رہا ہے، مصنف علیہ رحمہ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش میرا مدفن بھی کہاں ہو جائے، جنت البقیع میں ہو جائے۔ اور افسوس آج مسلمان سوچتے ہیں کہ ہم مدینہ چلے جائیں، ہم مدینہ چلے جائیں، لیکن ہر کسی کو یہ نصیب نہیں ہوتا کہ ہم مدینہ چلے جائیں۔ جو بندہ مدینہ جاتا ہے، جب مدینہ جانے کی جو خوشی ہوتی ہے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ جیسے جب روضہ رسول پر زیارت پڑتی ہے، پہلی نگاہ جب روضہ رسول پر پڑتی ہے تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ یہ لگتا ہے، دل میں لگتا ہے کہ ہم نے جو دنیا میں اپنی زندگی گزاری وہ زندگی ہمارے لیے کچھ نہیں، زندگی تو یہاں جینے کا مسئلہ، ہمیشہ کے لیے یہاں کے ہو کے رہ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب روزے پر ہماری نگاہ جاتی ہے تو اللہ تبارک، اب اگر ہم تصور بھی کر لیا جائیں، اگر ہم ذہن میں بھی ان روزہ رسول کو لے آئیں تب بھی ہماری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ تو مصنف علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میں کافی دنوں سے یہاں تھا، لیکن آج جو میری صبح ہوئی ہے، فجر کی نماز جو میں نے پڑھی ہے وہ آخری فجر کی نماز ہے۔ آج کے بعد مجھے یہ مدینہ والی جو فجر کی نماز ہوگی، مدینہ کی گلیوں میں جو آواز گونج رہی وہ مجھے سنائی نہیں دے گی، آج مجھے جانا پڑے گا۔ افسوس چند گھڑیاں طیبہ کی اور باقی ہیں، دل میں جدائی کا غم طوفان مچا رہا ہے۔ یعنی اب جو دل ہے وہ اندر خون کے آنسو رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کاش دوبارہ ہم یہیں رہ جاؤں،
دوبارہ میں یہیں رہ کر اپنی زندگی کو بسر کروں. اب میں واپس اپنے شہر نہیں جانا چاہتا بلکہ مدینہ میں اب میرا بسیرا ہمیشہ کے لیے ہو جائے. دل غم میں ڈوبا ہوا ہے، ہجرت مدینہ کی جاسو فکر میں سراپا تصویر غم بنا کر رکھ دیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ گویا ہونٹوں کا تبسم کسی نے چھین لیا. ان قریب مدینہ چھوٹ جائے گا، دل ٹوٹ جائے گا. مدینے سے سوئے وطن واگی کی لمحات ایسے جاگوا ہوتے ہوئے ہیں گویا کسی شیر خوار بچے کو اس کی ماں کی گود سے چھین لیا گیا اور وہ روتا ہوا نہایت ہی حسرت کے ساتھ بار بار مڑ کر اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہو. شاید ماں ایک بار پھر بلا لے اور شفقت کے ساتھ گود میں چھپا لے گی، اپنے سینے سے چمٹا لے گی، مجھے لوری سنا کر اپنی ممتا بھری گود میں میٹھی نیند سلا دے گی. میں شکستہ دل لیے بوجھل قدم رکھتا ہوا چل پڑا ہوں اے شاہ شہنشاہ مدینہ. اب شکستہ دل کے ساتھ چالیت وصایا عرض کر رہا ہوں. میرے لیے یہ وصایا دعوت اسلامی سے وابستہ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی طرف بھی ہیں، نیز میری اولاد اور دیگر اہل خانہ بھی ان وصایا پر ضرور توجہ رکھیں. زہے قسمت مجھے یابی کار کو مدینہ پر انوار میں، وہ بھی سایہ سبز گنبد و مینار میں. اے کاش جلوہ سرکار نامدار شہنشاہ ابرار شفیع روز شمار محبوب پروردگار احمدی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں شہادت نصیب ہو جائے اور جنت البقیع میں مجھے بھی 2 گز زمین میسر آ جائے. اگر ایسا ہو جائے تو دونوں جہاں کی سعادتیں ہی سعادتیں ہو جائیں. ورنہ جہاں میرا مقدر ہے وہیں لے چلے. یعنی وہ افسوسناک، یعنی مدینہ سے جب بندہ آتا ہے تو اس کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت مصنف علیہ رحمہ کی اسی کیفیت کو، اپنی کیفیت کو لوگوں کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ میری اب یہ کیفیت ہے اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کاش میرا یہی دفن ہو جاؤں، میری روح اب جسم سے جدا ہو جائے اور میں ہمیشہ کے لیے یہیں کا ہو کر رہ جاؤں. اب میں وطن واپس نہیں جانا چاہتا. مجھ سے جیسے ہی وقت قریب آ رہا ہے تو میرے دل میں یہ تمنا ہو رہی ہے، میرے دل میں یہ ایک خون کے آنسو رونے والی آواز آ رہی ہے، یہ دل کی آواز آ رہی ہے، دل کہہ رہا ہے کہ کاش میرے لیے مدینہ ہو جائے. کاش وہ جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، جب بچے کو 1 دن کا 2 دن کا بچہ ہوتا ہے تو اس کو اگر ماں کی گود سے لیا جائے اور باہر لے کر چلے جائے تو ماں بھی کتنی تڑپتی ہے اور بچہ بھی کتنا تڑپتا ہے. تب جب وہ بچہ کتنا تڑپتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش میری ماں مجھے واپس بلا لے، کاش ایک بار تو میری ماں مجھے واپس بلا لے، کاش میری ماں ایک بار تو مجھ سے بول جائے، کاش میری ماں ایک بار تو مجھ سے بات کر لے. جب ماں ایک ہم سے جدا ہو جاتی ہے تو ہم اب چھوٹے ہیں تو کیا بڑے ہوتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد بھی ہم یہی سوچتے ہیں کاش اب میری ماں جدا ہونے والی ہے، اب میری ماں مجھ سے جدا ہو گئی ہے تو کاش مجھ سے ایک مرتبہ میری امی گفتگو کر لے، ایک مرتبہ بات کر لے. ہم اس کے وقت کس طرح دل کے آنسو رو رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح جب مدینے سے بندہ آتا ہے تو مدینے سے بندہ آنے کی اس کی کیفیت یہ رہتی ہے کہ کاش میرا بسیرا مدینے میں ہو جائے، کاش حضور صلی اللہ تعالی وسلم ایک نگاہ تو میری طرف کر دیجئے، یا رسول اللہ نظر کرم کیجئے خدا را، میری طرف بھی کچھ نظر کرم کیجئے. میں خالی ہاتھ آیا تھا، یہاں سے سب کچھ لینے آیا تھا لیکن یہاں تو سب کچھ لٹا کے جا رہا ہوں. آیا تو سب کچھ لینے آیا تھا لیکن جو کچھ میرے پاس تھا، میرے اندر جو دل تھا وہ بھی تیرے نام پر قربان کر کے جا رہا ہوں. لیکن آج مسلمان سوچتے ہیں کہ ہم کس نبی کا کلمہ، آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم کس نبی کا کلمہ پڑھیں. پیارو، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جب اس روزہ رسول کو ہم دیکھیں گے نا تو انشاءاللہ ایک دن وہ سعادت ہمیں بھی نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے دل کی دنیا بدل جائے گی، انشاءاللہ ہمارے دل کی کیفیت بدل جائے گی. پھر ہمیں یہ دنیا داری سے کچھ لینا دینا نہیں ہوگا، پھر ہمیں دنیا داری کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر ہم دنیا داری کے بارے میں سوچے تک نہیں. لیکن اس وقت ہوگا جب ہم نمازیں پڑھیں گے، اس وقت ہوگا جب ہم روزہ رسول کو دیکھنے کی تمنا کریں گے، خواہش کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے، تب یہ ساری چیزیں، یہ سعادتیں ہمیں بھی مل سکتی ہیں. تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے، یہ خوش نصیبی حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھی نمازوں کی پابندی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح ہو سکے اتنا درود پاک پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہوگی. اور جو یہ سعادت حاصل کر کے آئیں ان سے پوچھیں وہاں کا نظارہ، ان سے پوچھیں جنت البقیع کا نظارہ، ان سے پوچھیں کربلا کا نظارہ.
جہاں پورے پورے خاندان والے اپنی زندگی بسر کر دیے تھے، پورے پورے خاندان شہید، ننھے معصوم علی اصغر 6 ماہ کے تھے لیکن پھر بھی اللہ کے نام پہ قربان ہوئے۔ وہ میدان کربلا یہاں سن کر ہمارا دل کا کلیجہ جو ہے باہر آتا ہے، کیونکہ وہ کلیجہ وہاں جا کر اس کی زیارت کرنا، ایسا لگتا ہے کہ مدینے کی ہوائیں آ رہی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ والا نظارہ ایک الگ ہی نظارہ، جو یہاں جا کے آئے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہاں کا نظارہ کیسا ہے اور یہاں کا نظارہ کیسا اور وہاں کا نظارہ کیسا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر مولا دن اور رات تیری رحمت برستی ہے۔ کسی نے ایسے تو نہیں کہا، اعلیٰ حضرت نے ایسے تو نہیں کہا، اعلیٰ حضرت نے یوں کہا کہ یا الہی دکھا دے وہ مدینہ، لیکن اعلیٰ حضرت تو ہمیشہ جایا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی دل کی تمنا یہ تھی کہ یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر مولا دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ ہمیں بھی یہ خوش نصیبی حاصل ہوگی، ہمارا بھی یہ مقدر حاصل ہوگا، ہمارا بھی خوش قسمت والا ستارہ جاگے گا انشاءاللہ۔ حضور ہماری طرف بھی نظر کرم کیجیے گے، کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی مدینے کا سفر باندھیں گے۔ میں بھی مدینے چاہوں گا، میں بھی مدینے جاؤں گا۔ سب تو مدینے کو گئے، ہم رہ گئے، قافلہ بچھڑا اور اکیلے رہ گئے، اور ہر برس یہ سوچتے رہ گئے کہ اب کے برس ہم مدینے جائیں گے، اور یہ برس سوچتے سوچتے ہر برس ہم رہ گئے۔ لیکن جب ہمیں حضور بلائیں گے تو ہمیں کوئی برس اور کسی بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم مدینے کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ یاد میں آقا کے آنسو بہہ گئے اور سب مدینے کو گئے اور ہم رہ گئے۔ ہم رہ کیوں گئے؟ کیونکہ ہم نے اپنے حضور کو یاد نہیں کیا دل سے، اور حضور نے ہمیں دل سے یاد نہیں کیا۔ جب حضور ہمیں یاد نہیں کریں گے تو ہم ایسے ہماری اوقات نہیں کہ ہم حضور کے روزے کی زیارت کر سکیں۔ اسی لیے ہمیں بھی ان ساری باتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ یہ کل جو 40 وصیتیں ہیں، یہ ایک دو ہم وصیتیں سماعت کریں گے، اس کے بعد کفن دفن کا معاملہ اسٹارٹ کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔